اب دیکھیے آپ کی کرکٹ ٹیم ہمارے دیش میں آ کے ہماری کرکٹرز کو ون ڈے انٹرنیشنل میں ہرا تو دیتی ہیں، لیکن کسی بھی ون ڈے انٹرنیشنل مشاعرے میں آپ کے شاعر جو ہیں وہ ہمارے شاعروں کو نہیں ہرا سکے۔ ترنم سے یا تیت اللفظ میں یہ بتائیے کہ پاکستان میں کنوں کا موسم ہے یا ختم ہو گیا بیٹے؟ السلام علیکم۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کی سیریز ختم ہوئی، آج کل مشاعروں کی سیریز چل رہی ہے۔ بھارت کے بہت سے شاعر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی میچ ان کا ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ میچ میں نے اس لیے کہا کہ اب مشاعرے میچ ہو گئے ہیں، لوگ شعر پہ داد دینے کے بجائے تالیاں بجاتے ہیں۔ بھارت کے ایک شاعر میرے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے انہی مشاعروں پر اور پاکستان اور ہندوستان کی شاعری پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ میرا پہلا سوال ہے آپ سے، پاکستان میں شاعری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں شاعری جو ہے وہ اپنے زوال کے عروج پر ہے۔ نو نیو تھاٹ، نو نیو خیال، نو نیو ترنم، نو نیو سٹائل۔ اب دیکھیے آپ کی کرکٹ ٹیم ہمارے دیش میں آ کے ہماری کرکٹرز کو ون ڈے انٹرنیشنل میں ہرا تو دیتی ہیں، لیکن کسی بھی ون ڈے انٹرنیشنل مشاعرے میں آپ کے شاعر جو ہیں وہ ہمارے شاعروں کو نہیں ہرا سکے۔ دیکھیے، جس شخص نے آپ کو بلایا ہے اس سے بدتمیزی کرنے کا حق مجھے ہے۔ کیجئے، آپ کریں گے، ہمیں تشفی و تسلی ہوگی، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ اور ہمارا ٹکٹ دونوں ان کے پاس ہے۔ مگر چونکہ آپ پاکستان کے مہمان ہیں اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ پاکستان آئے، ہم پاکستان، ہاں جی ہاں، اور کون آئے گا؟ اور کون آئے گا؟ دیکھیے، مجروح مر چکے ہیں، فراق مر چکے ہیں، شکیل بدایونی مر چکے ہیں، آپ کے ساحل لدھیانوی مر چکے ہیں، اختر علی ایمان مر چکے ہیں، ہم باقی رہ گئے تھے، ہم سے کہا آ جائیے، ہم چلے آئے۔ جن شاعروں کا آپ نے نام لیا ہے میں نے ان کو سنا بھی ہے اور ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، مگر میں نے آپ کا نام نہیں سنا، نہ آپ کی کوئی کتاب پڑھی۔ دیکھیے، 80% جہاں پر لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہو، وہاں اگر ایک شخص ہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرا دیوان نہیں پڑھا اور میرا نام نہیں سنا، تو چلیے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اپنے بارے میں بتائیں مگر مختصر۔ ترنم سے یا تیت اللفظ میں آپ کی شاعری سننے کو تیار نہیں ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ ثابت کریں اپنا وجود اس سرزمین پر۔ میں سمجھا نہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ جگر مر گئے، فراق مر گئے، مجروح مر گئے، کیفی مر گئے، علی سردار مر گئے، اختر علی ایمان مر گئے۔ بالکل یہ سچ ہے۔ تو آپ کیوں زندہ ہیں؟ دلائل دے کے مجھے بتائیں۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے، آپ بڑے نامور کمپیر ہیں، یہاں کے رائٹر بھی ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان میں کنوں کا موسم ہے یا ختم ہو گیا؟ کیونکہ بنسی بھگت کی بیگم نے مجھ سے کنوں کی فرمائش کی اور میری آدھی شاعری جو ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے شاعر مر گئے تو میں زندہ کیوں ہوں، دلائل دے کے بتاؤں۔ جی ہاں،
یہی سوال یہی سوال ہے. دیکھیے بنسی بھگت کی پتنی نے ہم سے جو ہے 4 درجن کنو کی فرمائش کی. ہم آپ کا سوال تو فراموش کر سکتے ہیں, بھول سکتے ہیں, لیکن بنسی بھگت کی بیگم کی فرمائش کو ہم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو یقین جانیے بنسی بھگت جو ہے ان کا پاٹ کر کے ان کی پتنی کی ہم پوجا شروع کر دیتے. اور اسی لیے شاید ہم نے اپنا تخلص جو ہے مرلی رکھا. مرلی بدر مرلی. ان تمام باتوں کا تعلق آپ کی اپنی زندگی سے ہے, جی ذاتی زندگی. جی جی. میں صرف اور صرف آپ کی شاعری پر بات کروں گا. میں اپنی ذاتی زندگی کو اپنی شاعری سے علیحدہ نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر اگر میری شاعری انڈا ہے تو میری ذاتی زندگی مرغی. مرغی کے بغیر انڈا چیمانی دادت. اب میں اس سلسلے میں آپ کو کئی اور مثالیں دے سکتا ہوں. ایک مثال تو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر میری شاعری ساڑی ہے تو میری ذاتی زندگی پیٹی کوٹ, اور اگر ساڑی میں سے پیٹی کوٹ نکل جائے تو ساڑی زمین پہ پڑی ہوئی نظر آئے گی. اب ایسی شاعری پہ لعنت ہے جو شاعری زمین پہ پڑی ہوئی نظر آئے. مثال نمبر 3, اگر میری شاعری عام ہے تو میری ذاتی زندگی گٹھلی ہے, اور عام بغیر گٹھلی کے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں اپنی ذاتی زندگی سے شاعری کو علیحدہ نہیں کر سکتا, اور اپنی شاعری سے اپنی ذاتی زندگی کو علیحدہ نہیں کر سکتا. آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں ان کا نہ ادب سے کوئی تعلق ہے, نہ حقیقت سے, اور نہ شاعری سے. جی. میں ایک آدمی سے کیسے بات کروں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ذاتی زندگی پیٹی کوٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں کھلے ذہن سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے ایک عجیب کام پکڑا ہوا ہے, پرانی قدروں پرانی سوچوں کو اپنے پاجاموں کی جیب میں ڈالا ہوا ہے. للہ پھینک دیجیے ایسے پاجامے جن میں آپ کا ماضی بھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں پیجاموں میں جیب نہیں ہوتی ہے. بات یہ, ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان میں صرف پٹسن نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے. ارے بھائی, جیب تو پاجامے میں آپ خود رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے امریکہ اور چین سے امداد لینے کی ضرورت تھوڑی ہے. میں آپ سے صرف آپ کی شاعری پر بات کروں گا, مگر ایک وقفے کے بعد. جی, اشتہاروں سے پہلے میں بات کر رہا تھا, آپ صرف اور صرف اپنی شاعری پر بات کریں گے. اگر آپ دوسرے قصے لے کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے بہتر ہے آپ چلے جائیں. دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں. بات یہ ہے کہ اردو شاعری کا جو تعلق ہے وہ ادب سے ہے, تخلیقی ادب. اب آپ کے یہاں پر ادب پہ کم اور تخلیق پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. اسی لیے سنا ہے ایک شاعر کے 8 دیوان. ایک شاعر کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ ان کے ایک سال میں 2 دیوان آئے, یعنی ٹوئنس. اب تم ہم سے ادب پر کیا بات کرو گے؟ شاعری شروع کیسے کی؟ یہ پھر تم نے دیکھو یہ قدیم سوال پوچھ لیا. بھائی کوئی جدید سوال پوچھ. سمجھتے کیوں نہیں آپ شاعری کیسے شروع کی؟ الہ آباد میں ایک مکان میں رہتے تھے. اس مکان کی حالت بڑی ناگفتہ بے تھی, بہت خستہ حالت تھی. اب کیا ہے کہ اس کے غسل خانے کے میں دروازہ نہیں تھا. اب کوئی آ نہ جائے اس خوف سے ہم شاعرانہ انداز میں وہاں بیٹھے ہوئے گنگناتے رہتے تھے ترنم. وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دن ایک غزل ہو گئی. ہم نے فوراً غزل کا پرچہ لیا, باہر آئے, والد صاحب قبلہ کو دکھایا, یہ خود بھی ایک شاعر تھے. ہم نے کہا یہ دیکھیے نئی غزل ہے. کہنے لگے یہ کب لکھی؟ ہم نے کہا 8 گھنٹے پہلے ہم نے لکھی ہے یہاں غسل خانے میں. کہنے لگے فوراً جاؤ اور جا کے غسل خانے میں وہیں اس کو پھینک دو اور شاعری سے ہاتھ دھو لو. ان کی بات سن کے ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھی. ہم گئے غسل خانے, لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہم نے شاعری سے پھر ہاتھ نہیں دھوئے. اولاد کو والد کا کہنا ماننا چاہیے, وہ بھی ایک بڑے شاعر. نہیں نہیں,
نہیں خیر دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, والد صاحب کو بڑا شاعر جو ہے ان کے بھائیوں اور بہنوں نے بنا دیا تھا, ورنہ والد صاحب تو بہت پھس شاعر تھے, اللہ معاف کرے. کئی مشاعروں میں جو ہوٹ ہوتے تھے, بہت بری طرح سے ہوٹ ہوتے تھے مشاعروں میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. ایک دن وہ ہو رہے تھے, ہوٹ ہو رہے تھے, تو میں نے کیا کیا, اپنی غزل کا پرچہ ان کو دیا کہ ابا یہ آپ اپنے نام سے پڑھ دیجیے. انہوں نے بڑی داد ملی ان کو بڑی داد ملی, لیکن کیا کریں افسوس. وہیں ان کو اسٹیج پر دل کا دورہ پڑا اور بس وہیں پہ ان کو دل کا دورہ پڑا, اور وہی دورہ جو ہے غزل لیوا ثابت ہوا. غزل لیوا میرا مطلب ہے جان لیوا ثابت ہوا. اس پہلے انسان کا نام بتائیں جس نے آپ سے کہا تھا کہ تم شاعر ہو. اگر نام صحیح بتا دیا تو انعام کیا ملے گا. میں کروڑپتی نہیں کھیل رہا ہوں, اچھا, میں تمہاری شاعری پر بات کر رہا ہوں. اس انسان کا نام بتاؤ جس نے سب سے پہلے تمہیں دیکھ کے کہا تھا کہ تم شاعر ہو. اب دیکھیے 4-5 نام آپ لیجئے, اس میں سے پھر مجھ سے پوچھئے کہ جی ان میں سے کس نے آپ سے کہا تھا شاعری کرنے کے لیے. یہ میں تمہیں میزبانی کا جدید طریقہ بتا رہا ہوں, اس سے ٹائم بھی بچ جائے گا اور پروگرام میں نکھار بھی آ جائے گا. میں آپ کو 5 نام بتاؤں کہ ان میں سے وہ کون ہے جس نے سب سے پہلے آپ سے کہا تھا بالکل کہ تم شاعر ہو. بالکل. سنیے, پہلا نام ہاں, گدھا, ہاں, دوسرا خچر, ہاں, تیسرا لومڑ, ہاں, چوتھا مینڈک. یہ کیا بدتمیزی ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ 5 نام لو, اس میں سے میں پہچانوں گا کہ اس میں سے کس نے کہا تھا مجھ سے کہ میں شاعر ہوں. دیکھیے ایک بات سنیے, آپ کو مہمانوں سے گفتگو کرنے کی تہذیب نہیں ہے. آپ نے مجھے میزبانی کا جدید طریقہ سکھایا جس سے پروگرام میں نکھار بھی آیا اور وقت بھی. نہیں دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, میں یہاں پر دوستی مشاعرے کا سن کے چلا آیا تھا, سمجھ میں آئی بات, اور اس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. اپنے یہاں کی شاعری دیکھو, مجھ پہ تنقید کر رہے ہو. مجھے کیا یاد کہ کس نے جو ہے مجھے شاعری کے لیے کہا تھا. چلے اب میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا, آپ کی جو مرضی آئے وہ کہیں. ایک کام کریں, جی, بنسی بھگت کی بیوی کے لیے, پتنی کے لیے 4 درجن کینو چاہیے, آپ ہمیں وہ دلوا دیجئے. ہم فرینڈشپ مشاعروں سے جو ہے توبہ کر لیں گے, کبھی اس طرح کے مشاعروں میں نہیں آئیں گے. آپ بدر مرلی کو ملک بدر کروا دیجئے, لیکن کینو دلوانے کے بعد. 400-500 انٹرویو دے چکا ہوں دوردرشن پہ, لیکن ایسا انٹرویو پہلے کبھی نہیں دیا. بنسی بھگت کون ہے؟ بنسی بھگت میرے دوست ہیں. آپ کو شرم آنا چاہیے کہ اپنے دوست کی بیگم سے آپ عشق لڑا رہے ہیں. ابے جب بنسی بھگت کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ لوگ اشتہار دیکھیں. نہیں, میری بے عزتی کا. میں نے آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کی. کی آپ نے میری بے عزتی کی, آپ نے میری بے عزتی. اچھا ایک بات فرمائیے, یہ 8-10 مشاعرے پڑھ چکے ہیں, پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. کھانے میں صرف پاپے دیتے ہیں اور چائے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں شاعروں سے کہ پاجامے بھی آپ لوگ خود دھلوائیے. وہ تو شکر ہے کہ میں ایک ہی پاجامہ پہن کے آیا تھا, وہی اب تک چل رہا ہے. میں آپ سے بات کرتا ہوں, کریے, آپ لوگ اشتہار دیکھیں. اشتہاروں سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ مشاعروں کی پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے, تو بلایا کس نے تھا آپ کو؟ ابھی تک تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے بلایا تھا. 2 ہیں, دونوں ایک دوسرے سے ہمارے سامنے لڑتے رہتے ہیں. ایک کہتا ہے تو نے بلایا تھا تو پیسے دے, دوسرا کہتا ہے تو نے بلایا تھا تو پیسے دے. ایک نے تو حد کر دی, ہمارے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ ابے تجھے تو کسی نے نہیں بلایا تھا, تو کیسے آیا؟ پوچھنا نہیں چاہیے مجھے ایک مشاعرے کے کتنے پیسے مل رہے ہیں. جب پوچھنا نہیں چاہیے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں ایسی نہیں, ابھی تم نے کہا کہ پوچھنا تو نہیں چاہیے, اس کا مطلب ہے معیوب چیزیں. چلے ایک ایسے ہی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں ہاں, کہ ایک مشاعرے کے کتنے پیسے مل رہے ہیں. ابھی تک تو فی مشاعرہ 1 مرغی کی ٹانگ اور 1 جو ہے نان, اور وہ نان بھی ایسا کم وقت کہ 4 شاعر ہندوستانی ادھر سے پکڑے ہیں, 4 شاعری ادھر سے پکڑے ہیں شاعر نے, اور جب اسے کھینچتے ہیں تو وہ پینترے بدلتا.
और जब मशरिक और मगरिबी हिस्सा जब नानों का अलग होता है तो 4 शायर इसे खा रहे होते हैं, 4 शायर उसे खा रहे होते हैं। तुम लोग रुमाली क्यों नहीं खाते? आपका दिमाग खराब हुआ है? मैं चपाती को कह रहा हूँ, उर्दू में चपाती को रुमाली कहते हैं। मेरे यहाँ तो चपाती ही बनती है उल्टे तवे की। मुझे किसी दिन बुलवाओ, फौरन बुलवाओ। तो मैं पागल हूँ कोई? हाँ, ये बात भी सही है, एक जाहिल आदमी के घर पे एक पढ़े लिखे का क्या काम? किस किस्म की शायरी करते हैं आप? तुम्हें तहजीब छू के नहीं गुजरी है कि मेहमान शायरों से कैसी गुफ्तगू की जाती आप कुछ सुनाएं। है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, एक इंटरनेशनल कैलिबर के शायर से कह रहे हो कुछ सुनाए? सुना चुके? तकरीबन। अब अपनी शायरी सुनाएं। शायरी सुनाए? जी सुनिए। वो अपने घर से जो पनिया भरन को जाती है, हवाए दश्त से बूए रफाकत आती है। दूसरा मिसरा इकबाल का है। तुम पहले हो जिसने पकड़ा है, बोले यहाँ और कोई मिसरा फिट ही नहीं होता। सुनो, वो पत्थरों के किनारों पे लेट जाती है, बात सुने मेरी। दिल में सोचता हूँ के संगो खिस्त से होते नहीं यहाँ पैदा। ये मिसरा भी इकबाल का है। अल्लामा इकबाल जो है हमारे भी शायर थे, सिर्फ आपके नहीं, हमारी मर्जी, हम जहाँ चाहे फिट कर दें। सुने, मगर ये क्या शायरी है? शुरू हुई गजल से, बाद में ये अजीब सा मिसरा आ गया छोटा सा। बात ये है कि ये शायरी की गुगली थी। गजल समझ रहे थे, नज्म निकली। जल्दी खत्म करें, सुने जल्दी दे। खत्म करें, हैं? जल्दी खत्म करें इसको। ये चने नहीं पढ़े जा रहे हैं जो जल्दी खत्म करें, शायरी सुना रहे हैं। अगर आप दरमियान में मुझ पे उबल न पड़े तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी अगर आप बीच में उबले। सुनिए, वो अपने घर से जो पनिया भरन को जाती है, हवाए दश्त से बूए रफाकत आती है, वो पत्थरों के किनारों पे लेट जाती है, मैं दिल में सोचता हूँ कि संगो खिस्त से होते नहीं जहाँ पैदा, वो जुल्फ़े खोल के जब हिनाने लगती है। हिनाने लगती है? भाई बात ये अचानक है ना, बंसी भगत आ जाते हैं तो वो गुस्से में गुनगुनाने की बजाय हिनाने लगती है। वो जुल्फ़े खोल के जब हिनाने लगती है तो भाई बंसी की इज्जत ठिकाने लगती है। बहुत ही प्यार से समझाया भाई बंसी को, तेरा वजूद क़ल्बो नजर की रुसवाई, वो 7 फेरे लगा कर बहुत है पछताई, वो मेरे कांधों पे सर रख कर रो के कहने लगी, मेरे बदर मुरली मेरी, मेरे बदर मेरी जुरू तो निकली हर जाई। अच्छा सुने, तैतुल में सुनाता हूँ। वो कौन है, वो कौन है मुझे बतलाओ उसके सपनों में, मैं रस्सी डालूंगा कल शाम उसके नथनों में, इस काम में आई जो नजर मेरी तबाही, कोई बात नहीं क्योंकि मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही श्री। बस प्लीज प्लीज प्लीज। महफिल शेर अदब में फोन हर एक का बजा। क्या ये अच्छा मिसरा है? महफिल शेर अदब में फोन हर एक का बजा, दाद देने की बजाय बात वो करता रहा। वाह। मैंने तंग आकर कहा पढ़ते हुए एक बज़्म में, जो सुने उसका भला, जो न सुने उसका भी भला, जो सुने उसका भला, जो ना सुने उसका भला। अब सुनिए, तू अगर भारत से आया है तो फिर सुन ले जरा, तुझको किसने है बुलाया पहले तू मुझको बता। मेरे कुर्ते का गिरेबा थाम कर बोला, कोई तेरी बारी परसों आएगी, अभी तू लेट जा। अब यहाँ की रुदादे न खाना न पानी न कोई सवारी, बहुत खींच कर शेरवानी उतारी। डिनर में वही था जो था नाश्ते में, खत्म ही ना होती थी नल्ली निहारी। इस तरह जाती थी मेहमान शायरों की यहाँ बारात, इस तरह जाती थी मेहमान शायरों की यहाँ बारात। एक सुजुकी में 6 शायर थे, 2 थी शायरात। एक सुजुकी में 6 शायर थे, 2 थी शायरात। जब हुई महसूस खुजली फिर मैं खुजलाने लगा, शायरा बोली हटाओ हाथ, ये है मेरी लात। दिन में मुशायरा है तो शब में मुशायरा, दिन में शहर में रात में हब में मुशायरा। 2 शायरों के गुसल खाना था अलॉट, घर साथ घुस गए हैं तो तब में मुशायरा। जरा इसको दोबारा पढ़िए।
दिन में मुशायरा है तो शब में मुशायरा, दिन में मुशायरा है तो शब में मुशायरा, दो शायरों दिन में मुशायरा है तो शब में मुशायरा, दिन में शहर में रात में हद में मुशायरा, दो शायरों को गुसल खाना था अलॉट, अगर साथ घुस गए हैं तो टब में मुशायरा। दाद देने जितने आए थे अजमेरी के हैं, दाद देने जितने साथ आए थे अजमेरी के, ये बरेली के हैं शायर, बक्से कश्मीरी के हैं। इस तरह चेकिंग हुई थी शायरों की क्या कहूं, शेर मेरे रख लिए ये कह के ये चोरी के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, हाँ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तशरीफ लाए आप हिंदुस्तान से, कोई बात नहीं। और मुबारक मुशायरा लूट के जा रहे हैं, जीत के जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल फिर मुलाकात होगी। जरूर। इजाजत दीजिए। किन्नू किन्नू हाँ? किन्नू नहीं किन्नू इजाजत नहीं, नहीं किन्नू तेनू इजाजत, चाहिए, बंसी भगत की बेगम के लिए, पत्नी के लिए किन्नू ले जाए। वो मैं आपको दिलवा रहा हूँ। शुक्रिया। बिल्कुल, सुन लिया आपने। खुदा हाफ़िज़।